बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। 3 जून बुध की शाम ईरान अमेरिका जंग का बाकायदा दोबारा आगाज हो गया है। ईरान ने कुवैत और बहरीन के हवाई अड्डों के ऊपर दोबारा हमले किए हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप का इसके ऊपर एक नया बयान सामने आया है। क्या जंग दोबारा उसी जोर से जारी होगी और इस खित्ते के अंदर दोबारा से बहरान पैदा होने जा रहा है? क्या डेवलपमेंट है, अपडेट्स हैं, तो ये जरा आपके सामने रखेंगे। दूसरे नंबर के ऊपर वजीर आला सुहेल खान अफरीदी के हवाले से आज से 3-4 दिन पहले ये खबरें चलती रही कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कुछ MPAs उनसे नाराज हैं। उन्होंने अपना अलहदा ग्रुप बना लिया है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। अलीमीन खान गंडापुर के हवाले से जो बातें सामने आई कि ग्रुप के अंदर उनकी बहस हुई दोनों की। अब जो है वो शेख वकास अकरम जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके हवाले से सुहेल खान अफरीदी ने एक अहम बयान दिया है और कुछ दिन कबल अलीमा खान साहबा ने भी उनके हवाले से एक बयान दिया था। बजट को लेके सुहेल खान अफरीदी ने एक फैसला किया जिसके ऊपर शेख वकास का बयान आया और अब सुहेल खान अफरीदी ने उनको चार्जशीट किया है। ये क्या डेवलपमेंट है ये भी आपके सामने रखेंगे। आखिर के ऊपर थोड़ा सा जो गिलगित इलेक्शन होने जा रहा है वहां पर हुकूमती जमातें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके बड़े वहां पर एक दूसरे के ऊपर इल्जामात की बुछाड़ कर रहे हैं। नूरा कुश्ती वाला जो खेल जारी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या मुश्किलात हैं ये भी जरा आखिर के ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे अहम जो मामला है वो है ईरान अमेरिका जंग का दोबारा आगाज होना। आपको मालूम है कि तकरीबन कुछ 3 महीने जंग जारी रही, उसके बाद फिर जंग बंदी हो गई। पाकिस्तान ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। यहां पर इस्लामाबाद में पीस टॉक हुई, दोनों फ्री कैन को कायल करने की कोशिश की गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई मुआयदा नहीं हो सका, कोई एग्रीमेंट नहीं हो सका। कुछ नुकात के ऊपर इख्तलाफात हो गए और अब दोबारा से जंग शुरू होती दिखाई दे रही है। असल में मामला नाज़रीन किसी सूरत ये तय इसलिए नहीं हो रहा कि लिबनान का मामला जो है वो उसके ऊपर इख्तलाफात हैं। जब जंग बंदी हुई थी तो ईरान ने मुतालबा किया था कि अगर सीज फायर होगी तो इंक्लूडिंग लिबनान, हिजबुल्लाह, उनको भी इस जंग बंदी के अंदर शामिल किया जाएगा, उनके ऊपर कोई हमला नहीं होगा। लेकिन उस बात का मान नहीं रखा गया। जब पहली दफा जंग बंदी हुई थी, मुज़ाकरात होने थे, उस वक्त भी इजराइल की तरफ से लिबनान में हमले किए गए, जिसके ऊपर ईरानी क़यादत ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से यह कहा था कि आपने हमें जुबान दी थी, हमारे साथ वादा किया था कि आपने ट्वीट जो किया था, पैगाम दिया था, उसमें लिखा था कि इंक्लूडिंग लिबनान, लिबनान भी इस सीज फायर में शामिल होगा। लेकिन अब ये अमेरिका और इजराइल उनके ऊपर हमले कर रहे हैं, इनको रोका जाए। उसके बाद फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने रोक दिया था, काफी देर लिबनान जो है वो उसके ऊपर कोई अटैक नहीं किया गया। अब दोबारा से 1 और 2 जून की दरमियानी रात, यानी कि आज से तकरीबन 24-36 घंटे पहले दोबारा से लिबनान के ऊपर हमले किए गए, जिसके बाद फिर ईरान ने ये फैसला किया कि हम इनका जवाब देंगे। और आज उन्होंने बिल आखिर जवाब दिया और उन्होंने कुवैत और बहरीन के जो हवाई अड्डे हैं वहां पर ताबड़तोड़ हमले किए। वहां पर जो अमेरिकन बेसेस थी, जो अड्डे अमेरिका इस्तेमाल करता था, उनको उन्होंने मिजल्स और ड्रोन्स के साथ अटैक किया। और जो ईरान का हेडक्वार्टर है खातमुल अंबिया, वहां से उन्होंने ये बयान जारी किया कि हमारे पास बहुत सारे कार्ड अभी मौजूद हैं, हम सरप्राइज देंगे, हम अपने आखिरी पत्ते तक खेलेंगे और अगर अमेरिका अपने उन तमाम शराइत के ऊपर पूरा नहीं उतरता जो उनके साथ बातचीत हुई थी, तो हम उन्हें इस खित्ते के अंदर सरप्राइज देंगे। अब इस सारी सूरत हाल के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप का एक बयान सामने आया और यह बयान बज़ाहिर स्टेटमेंट कम है, मिन्नत, समाजत, तरला इसमें ज्यादा है। प्रेसिडेंट ट्रंप अब कहते हैं कि मैं ईरान को यह कहना चाहता हूं कि किसी भी सूरत मुआयदा करें। अब वक्त आ गया है कि हर सूरत के अंदर अंदर मुआयदा होना चाहिए। असल में अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप के जो वोटर्स हैं, जो वहां की यूथ है, वो भी अब प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ खड़ा होना शुरू हो गई। जो इजराइल वहां पर नस्लकुशी कर रहा है गजा के अंदर, अब लिबनान के अंदर जो वो हमले कर रहा है, उसको लेके वहां की यूथ भी, इसकी जमात के वोटर सपोर्टर्स भी शदीद तनकीद इसके ऊपर कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि आप एक इजराइल की वजह से, एक पागल शख्स जो नेतन्याहू है, उसकी वजह से आप क्यों जंग को बढ़ा रहे हैं। तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर बड़ा प्रेशर है। अब वो बाजार मिन्नतें समाइतें करने के ऊपर उतर आया है कि जी मुआहिदा किया जाए।
اور آج سے 3 دن قبل جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اور نیتن یاہو کی فون کال ہوئی تھی، اس کا جو ٹرانسکرپٹ وائرل ہوا، جس میں جو ایکزیو ایک بہت مشہور نیوز ایجنسی ہے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس فون کال کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے باقاعدہ گالیاں دی ہیں نیتن یاہو کو۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اسے یہ کہا کہ تم کوئی پاگل شخص ہو، تمہاری وجہ سے یہ خطہ دوبارہ جنگ کے اندر جا رہا ہے، بات چیت ہونے کے قریب ہوتی ہے تو تم لبنان کے اوپر حملہ کر دیتے ہو۔ یہاں تک بھی اسے کہا کہ اگر میں یا امریکہ تمہیں سپورٹ نہ کرتے تم جیل میں ہوتے اپنے کیسز کی وجہ سے۔ تو بظاہر اسرائیل نہیں چاہتا کہ یہ مذاکرات ہوں، یہ جنگ بندی ہو اور معاملات کسی صلح کی طرف جا سکے، لیکن ایران جو ہے وہ دوبارہ سے اتنا ہی آپ کہہ لیں کہ طاقتور بھی ہے، اتنا ہی وہ جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اور انہوں نے واضح کہہ دیا کہ جی ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ لیکن اس سارے معاملے کے اندر پاکستان ابھی تک بھی کوششیں کر رہا ہے کہ اس خطے کو جنگ میں نہ جانا پڑے، یہاں پر امن آئے۔ پہلے بھی پاکستان نے بڑی کوشش کی، 2 دفعہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ تہران کا انہوں نے دورہ کیا، 2 دفعہ محسن نقوی صاحب تہران کا دورہ کرنے گئے، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ چائنا گئے، ان کی روزانہ کی بنیاد کے اوپر بات ہوتی ہے تمام وزرائے خارجہ سے، ہیڈ آف اسٹیٹ سے۔ اسحاق ڈار صاحب بہت ایکٹیو ہیں، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان اس طریقے سے دونوں فریقین کو قائل نہیں کر سکا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ کوئی زور زبردستی تو پاکستان کر نہیں سکتا نا، انہیں کوئی موقع فراہم کرنا ہے نا، پاکستان نے تو ان سے درخواست کرنی ہے کہ یار آپ یہ جنگ نہ کریں۔ ادروائز پاکستان نے کوئی منت سماجت یا کوئی فورسفلی زور دباؤ زبردستی تو ان سے صلاح نہیں کروانی۔ تو ایک نئی جنگ کا جو ہے وہ اب آغاز ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کس طرف چیزیں جاتی ہیں، پھر آپ کو ضرور رپورٹ کریں گے۔ دوسرا ناظرین، وزیر اعلیٰ سہیل خان افریدی کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی کہ شاید کچھ ایم پی ایز ہیں کے پی کے، وہ ان سے ناراض ہیں۔ کچھ تو یہ دعوے کر رہے تھے کہ شاید وہ علی مین خان گنڈا پور کے گروپ کے اندر ہیں اور فارورڈ بلاک بننے جا رہے ہیں، لیکن یہ کلیئرٹی آ گئی کہ فارورڈ بلاک نہیں بننے جا رہا۔ حکومت سہیل خان افریدی کی گرانے کا کسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے انہیں نامزد کیا اور عمران خان صاحب ہی انہیں حکومت سے ہٹائیں گے۔ لیکن ناراضگیاں، گلے شکوے سامنے آئے، جس میں یہ بھی کہا گیا کہ آپ سے پہلے علی مین وزیر اعلیٰ تھے، اس سے پہلے محمود خان تھے، پرویز خٹک تھے، وہ بیوروکریسی کو بہتر چلاتے تھے، آپ اس طریقے سے چلا نہیں پا رہے، ایم پی ایس کی بات نہیں سنتی بیوروکریسی۔ جس کے اوپر سہیل خان افریدی نے کہا کہ جی میں بھی چونکہ میرا پہلا تجربہ ہے، آپ میرے سینئرز ہیں، ہم مل کے چیزیں ٹھیک کریں گے، آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ یہ معاملہ تھا۔ پھر ایک یہ معاملہ تھا کہ جی آپ ہمارا فون کیوں نہیں اٹھاتے، ٹائم کے اوپر ہمارے کال کا جواب نہیں دیتے، تو انہوں نے اس کی یقین دہانی کروائی کہ میں آپ کو اب پراپر ٹائم دوں گا، آپ کا فون سنا کروں گا، آپ کے جو گلے شکوے ہیں ان کو دور کروں گا۔ تو اس طریقے سے کچھ نہ کچھ چیزیں کے پی کے اندر بہتر ہوئی ہیں۔ لیکن شیخ وقاص اکرم صاحب جو جنگ سے ایم این اے ہیں اور سیکٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ پچھلے تقریباً 1 سال سے خیبر پختونخوا کے اندر موجود ہیں، چونکہ ان کو مختلف کیسز کے اندر سزائیں ہوئی ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ اگر وہ اسلام آباد آئیں گے تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ علی مین خان گنڈا پور صاحب سے ان کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، ان کے گروپ کے کیمپ کے سمجھے جاتے تھے، ہم خیال سمجھے جاتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ گزشتہ روز اڈیالہ کے باہر سہیل خان افریدی نے یہ کہا کہ جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی ہم بجٹ پاس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ جس دن بجٹ پیش کیا جائے گا قومی اسمبلی کے اندر، اس دن ہم قومی اسمبلی کے باہر تمام ایم این ایز انہوں نے اپنی بات کی اور ایم پی ایز ہم وہاں پہ دھرنا دیں گے، احتجاج کریں گے، ہم رکاوٹ ڈالیں گے بجٹ پاس ہونے کے اندر۔ جس کے اوپر بطور سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے یہ بیان دیا کہ اس حوالے سے پی ٹی آئی کے اندر کوئی بات چیت نہیں ہوئی، مین بیرسٹر گوہر علی خان کی، سلمان راجہ کی، باقی قیادت کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی، اور سہیل افریدی کو چاہیے کہ وہ سوچ سمجھ کے بیان دیا کریں۔ پہلے بھی کئی دفعہ بیان کوئی نہ کوئی دے دیتا ہے، پھر پاکستان تحریک انصاف کو ہزیمت اٹھانی پڑتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے۔ جس کے اوپر سہیل خان افریدی نے یہ کہا کہ آپ اگر نہیں آنا چاہتے تو آپ نہ آئیے گا، لیکن آپ کسی کے سہولت کار نہ بنے، آپ کسی کے اعلیٰ کار نہ بنے۔ تو یہ انہیں بنیادی طور کے اوپر کہا کہ آپ آنا چاہیں تو آ جائیے گا، باقی سارے لوگ آئیں گے، ادروائز آپ کسی اور کی زبان نہ بولیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے ساری کے گزشتہ روز اڈیالہ کے باہر سہیل خان افریدی کا یہ کہنا کہ وہ جو ناراض ایم پی اے ہیں وہ 30 لوگ مل کے 5 لوگ اکٹھے کر لیں میں مان جاؤں گا، اس طرح کی سٹیٹمنٹس اتنے بڑے عہدے کے اوپر بیٹھے شخص کو جو چیف ایگزیکٹو ہو اسے زیب نہیں دیتی۔ کئی دفعہ آپ کا جو مخالف ہوتا ہے آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یار میری جڑیں کاٹ رہا ہے، لیکن آپ اپنے اس عہدے کی خاطر آپ برداشت کرتے ہیں اور آپ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ سہیل خان افریدی صاحب کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہ دیں، بلکہ وہ ان لوگوں سے ملے،
ان کو بٹھا کے قائل کرے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، مشکلات ہیں، آپ میرے ہاتھ مضبوط کریں، میرے ساتھ کھڑے ہوں، مجھے امپاور کریں، بجائے کہ اس طرح کے بیانات دینا کہ جی آپ 30 بندے نہیں اکٹھے کر سکتے، آپ 500 نہیں کر سکتے. اس طرح کی باتیں ہوں گی، پھر بحث کسی اور طرف نکل جائے گی، لوگ اور بحث کریں گے. پھر تو یہ بات بھی سامنے آئے گی کہ سہیل خان افریدی صاحب کو اس لیے نامزد کیا گیا تھا کہ آپ عمران خان کی رہائی کی تحریک کو تیز کریں گے، علی مین صاحب نے اس کو ڈیمیج کیا تھا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج 9 ماہ کے بعد بھی پاکستان تحریک انصاف پہلے سے زیادہ کمزور ہے. جو 2025 میں پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن تھی، حتیٰ کہ 26 نومبر کے بعد بھی وہ اس وقت پی ٹی آئی کی پوزیشن نہیں ہے. لوگ اس طریقے سے اکٹھے نہیں ہوتے، مزاحمت نہیں ہو پاتی، کوئی بڑی گیدرنگ نہیں ہوتی، ملاقاتیں نہیں ہو رہی، علاج نہیں ہو رہا، کیسز نہیں لگ رہے. یہ تمام تر چیزیں ہیں، پھر بحث اس طرف لوگ لے جائیں گے. یہ ایک نئی کنٹروورسی، نئے اختلافات جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سامنے آ رہے ہیں. آخر کے اوپر گلگت بلتستان کے اندر الیکشن، 7 جون کو پولنگ، اور اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو وہاں پر پلینگ فیلڈ، فری اینڈ فیئر تو دور کی بات ہے، پلینگ فیلڈ بھی نہیں دیا جا رہا. نشان ہے کوئی نہیں ان کے امیدواران کے پاس، قیادت کو آپ جانے نہیں دیتے وہاں پہ، انہیں صبح بدر کر رہے ہیں، جو سیاسی رہنما جاتا ہے انہیں نکال دیتے ہیں. جبکہ دوسری طرف میاں نواز شریف سے لے کے تمام ان کی مرکزی قیادت، انکلوڈنگ وہاں کی جو قیادت ہے پی ایم ایل این کی، وہ وہاں پر تقریریں جلسے کر رہے ہیں. دوسری طرف بلاول صاحب جو ہیں اپنی ہمشیرہ کے ہمراہ، آصفہ بھٹو خاتون اول، گورنر پنجاب، باقی مرکزی قیادت ساری وہاں پہ موجود ہے. تو ایک طرف یہ صورتحال ہے، دوسری طرف اپوزیشن کی جماعت کے ساتھ یہ صورتحال ہے. پھر وہاں پر ایک دوسرے کے خلاف دیے جانے والے بیانات، میاں صاحب کہہ رہے ہیں مجھے کیوں نکالا، ٹھیک ہے، حالانکہ انہیں تو بتانا چاہیے کہ انہیں کیوں نکالا. اگر ان کے اندر ہمت ہے وہ بتائیں کہ انہیں کس نے نکالا، کیا پلان کر کے نکالا. اور اگر کسی نے نکالا تھا تو اب چونکہ ان کے بھائی کی اور بیٹی کی حکومت ہے تو اب انہوں نے ان کے خلاف کیا کیا. لیکن وہ ابھی بھی 2017 والے اس بیان کے اوپر موجود ہیں کہ مجھے کیوں نکالا. دوسری طرف بلاول صاحب جو ہیں وہ وہاں پر عجیب عجیب دعوے کر رہے ہیں. ایک سٹیٹمنٹ پی ایم ایل این کی آتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اس کو کاؤنٹر کرتی ہے، ان کی آتی ہے سٹیٹمنٹ تو وہ اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں، بظاہر لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم مخالفین ہیں، ہم سیاسی حریف ہیں. وہ نورا کشتی والا معاملہ چل رہا ہے، یہ اس سے پہلے 8 فروری کے الیکشن میں بھی یہی صورتحال سامنے آتی رہی تھی. تو یہ وہاں پر صورتحال ہے. 7 کو پولنگ ہے، دیکھتے ہیں کہ اس الیکشن کے اندر لوگ اس حکومت کے اوپر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کی جو اپوزیشن ہے اس کا بیانیہ ہے، نیریٹو ہے، مہنگائی کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف، عمران خان کی قید، یہ تمام تر جو چیزیں ہیں، دیکھیں گے کہ لوگ کس بیانیے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. مزید جو ڈیولپمنٹس ہوگی ان دونوں تینوں موضوعات کے اوپر آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے. اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان ذیشانوں کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.